أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے 14 قسم کی عورتوں کو حرام کیا ہے. 14 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. ایک تو ہماری ماؤں کے اندر نانی، دادی، یہ سب آ جائے. وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بیٹیاں، وَأَخَوَاتُكُمْ تمہاری بہنیں، وَعَمَّاتُكُمْ تمہاری پھوپھیاں، سگی پھوپھی، وَخَالَاتُكُمْ تمہاری خالائیں، وَبَنَاتُ الْأَخِ اور تمہاری بھتیجیاں، وَبَنَاتُ الْأُخْتِ تمہاری بھانجی اور بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے. اس کے اوپر پوری گفتگو ہو گئی کہ کتنی عمر میں دودھ پلائیں گے، کس طرح سے پلائیں گے. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضاعی بہنیں بھی تم پر حرام کی گئی. بات یہاں سے رکی تھی. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی مائیں، وہ بھی تم پر حرام کی گئی. بیویوں کی مائیں کا مطلب ساس کی ماں، وہ بھی اسی میں آ جائے گی. ساس کی پھوپھی ہے، وہ بھی اس میں آ جائے گی. اسی طرح سے ساس کی دادی ہے، یہ سب اس میں آ جائیں گے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ایک اہم مسئلہ جس میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف رہا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، نکاح ہو گیا، ابھی ان دونوں کی ملاقات ہوئی نہیں ہے، تنہائی میں دونوں گئے نہیں ہیں، تو کیا ساس حرام ہو جائے گی کہ نہیں؟ یہ ایک سوال ہے. تو چونکہ آگے جس کا جو ٹاپک آ رہا ہے وہ اس بچی کے بارے میں ہے کہ جو بیوی لے کر آئی ہے، اگلے شوہر کی بیٹی کو لے کر آئی ہے. تو مسئلہ سمجھیے، قرآن میں آیا ہے، اس سے میں سمجھا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آدمی اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، صرف نکاح کر لیا ہے، اس عورت کی ماں حرام ہو گئی، بس صرف نکاح سے. لیکن اس کے مقابلے میں کسی عورت سے نکاح کیا ہے
اب اس بیوی کی بیٹی ہے، وہ نکاح سے حرام ہو جائے گی کہ نہیں؟ کہا نہیں، جب تک اس بیوی کے ساتھ صحبت نہیں ہوگی اس کی بیٹی حرام نہیں ہوگی۔ بیٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس عورت سے شادی کی وہ پہلے کسی اور شوہر کے ساتھ تھی اور اس سے بچی پیدا ہوئی تھی، وہ بچی اپنے ساتھ لے کر آئی جیسے عامتاً ہوتا ہے، تو صرف نکاح کر لینے سے بیٹی حرام نہیں ہو جائے گی، صرف نکاح کر لینے سے بیوی کی ماں حرام ہو جائے گی، یہ بتایا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام بلکہ اکثر صحابہ اور تابعین یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح کرتے ہی اس کی ماں، اس عورت کی ماں اس پر حرام ہو جائے گی، چاہے اس کے ساتھ صحبت کی ہو، دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لیکن بعض صحابہ یہ فرماتے تھے کہ بیوی کی ماں حرام ہو جاتی، بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے دخول سے، بیٹی کے ساتھ دخول ہوگا تبھی، باقی دخول نہیں کیا، صحبت نہیں کیا تو حرام نہیں ہوگی، جیسے کہ ربیبہ کا مسئلہ ہے جو آگے چل کے آ رہا ہے۔ یہ قول جو ہے حضرت علی ہے رضی اللہ عنہ، حضرت زید ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے، ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جابر، کچھ صحابہ کرام کا یہ تھا، لیکن بعد میں یہ مسئلہ، اس مسئلے کا اتفاق ہو گیا کہ جو بھی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا، نکاح کرتے ہی اس کی ساتھ سب حرام ہو جائے گی، لیکن اگر نکاح کیا تو اس کی جو بیٹی ہے جب تک اس کے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کرے گا بیٹی حرام نہیں ہوگی۔ آگے اس کا تذکرہ ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری وہ ربائب جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری عورتوں کی، جو تمہاری عورتوں کی بیٹیاں ہیں، تمہاری ربائب ہے، من نسائکم اللاتی، ان عورتوں کی سے جن سے تم نے دخول کیا ہے، جن سے صحبت کی، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی بات نہیں ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو بیوی کے جتنے بھی اصول اور فروع ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اصول و فروع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں ہے، اس کی دادی ہے، اس کی نانی ہے، پرنانی ہے، یہ سب حرام ہو جاتے ہیں۔ فروع کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی جو بچی ہے، بچی کی بچی ہے، وہ سب حرام ہو جائے، یہ ہے۔ تو یہ ربائب کا مسئلہ ہے۔ ربیبہ اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس عورت یا لڑکی کو کہتے ہیں جو بیوی کے ساتھ پرورش میں رہتی ہے۔ عامتاً ایسا ہوتا ہے کہ بچی عورت اپنے ساتھ لے کر آتی ہے تو اسی کی پرورش میں رہے گی، کھائے گی، پیے گی، تو عامتاً تو عادت تھی لوگوں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تمہاری وہ ربائب، اپنی عورتوں کی وہ ربائب جو تمہاری پرورش میں ہے اور تم نے ان سے دخول کر لیا، اپنی بیوی سے دخول کر لیا، اس لیے پھر وہ بچی حرام ہو جائے گی۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، صحبت نہیں کی ہے، تو پھر وہ حرام نہیں ہوگی۔ روایت میں ہے حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما رجل نکح امرأة فدخل بها فلا يحل له نکاح ابنتها، جس کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا پھر اس کے ساتھ صحبت کر لی تو اس آدمی کے لیے اپنی عورت کی بیٹی کا نکاح حلال نہیں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَدْخُلْ بِهَا، اگر اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، بات کیا ہوئی کہ بھئی نکاح کر کے لایا اور کچھ ارادہ بدل گیا، اس کی بیٹی کو دیکھ لیا، وہ پسند آ گئی، کہنے میں اس کے ساتھ نہیں رہتا ہوں، یا کچھ اور بات ہو گئی کہ بس پسند نہیں، مجھے نہیں کرنا ہے، تو طلاق ہو گئی، یا ہو سکتا ہے خدا نہ کرے کہ نکاح کیا اور انتقال کر گئی،
تو اس کی بیٹی کے ساتھ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جبکہ دونوں کی ملاقات نہ ہوئی ہو۔ یہ حدیث ہے۔ آگے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، اور وہ آدمی جس نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کی ماں سے، اس عورت کی ماں سے نکاح کرے، چاہے اس کے ساتھ صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دونوں صورتوں میں حرام کہتے ہیں، دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں حرام۔ اس مقام کے اوپر امام رازی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے فتویٰ دیتے تھے کہ بیوی کی ماں سے دخول سے پہلے نکاح کر سکتا ہے، یہ فتویٰ دیتے تھے پہلے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ دونوں صورتوں میں دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، نکاح کر لیا، اس کی ماں حرام بس۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر دخول نہیں کیا ہے تو جائز ہے، صحبت نہیں کی ہے تو جائز ہے۔ لیکن یہ کوفہ میں جب تھے تب فتویٰ دیتے تھے۔ کوفہ سے وہ مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ میں دیکھا کہ سارے علماء یہی فتویٰ دے رہے ہیں کہ نکاح ہو گیا، بات خلاص ہو گئی، ساس حرام ہو جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا یہ تو اپنے گھر تشریف لائے، کوفہ میں اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ پہلے جس آدمی کو یہ فتویٰ دیا تھا آپ نے اس کو پہلے بلایا کہ نیچے آ، اور کہا کہ تو اپنی بیوی سے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس سے الگ ہو، یہ مسئلہ بتایا، پھر اپنے گھر پہ گئے۔ اتنا احتیاط تھا ان لوگوں میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشتوں سے ہے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ہماری بیٹوں کی بیویاں جس کو پتو کہتے ہیں، اور وہ بھی کون سے بیٹے؟ جو حقیقی بیٹے ہیں۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے، پہلے تو حلائل کا لفظ، حلائل ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی بیویاں کو یہاں اللہ تعالیٰ نے حلائل کا لفظ استعمال کیا۔ بیوی کو حلیلہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، یا یہ کہ وہاں پہ آدمی اترتا ہے اس لیے اس کو حلیلہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع حلائل، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، اور وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے۔ اس سے پہلے نکل گیا ایڈاپٹیڈ سن۔ ایڈاپٹیڈ سن کی جو بیوی ہوگی وہ حلال ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایڈاپٹڈ سن از ریئل سن، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غلام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، جیسے ہم نے تفسیر سورہ احزاب کی تفسیر میں پورا واقعہ سنایا تھا۔ تو نکاح ہوا، حضور نے کرایا، وہ راضی نہیں تھی، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر نکاح کرایا۔ ان دونوں میں بنی نہیں، دونوں میں میاں بیوی میں بنی نہیں، تو طلاق ہو گئی۔ اور عرب لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو ایڈاپٹڈ سن ہوتا ہے وہ ریئل سن، لہذا جیسے ریئل سن کی بیوی سے نکاح پتھر سے نہیں ہو سکتا، ایڈاپٹڈ سن کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ سمجھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس رسم کو ختم کرنا تھا، اس لوگوں کے اندر یہ جو پرتھا چل رہی تھی اس کو ختم کرنا تھا، اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس رسم کو ختم کروایا۔ حضرت زید کا نکاح ان سے ٹوٹا، حضرت زینب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ نکاح پڑھا دیا، وَزَوَّجْنَاكَ۔ اور عجیب بات دیکھو یار، اس زمانے کی سادگی دیکھو، یہ نکاح کا پیغام لے کر کس کو بھیجا حضور نے؟ کس کو بھیجا؟ انہی حضرت زید کو بھیجا، جن میاں بیوی میں جدائی ہوئی تھی، اسی آدمی کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ ان کو پیغام لے کے جاؤ۔ یہ بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کرا دیا، قرآن میں ہے۔
تو ریئل سن کے حکم میں نہیں ہے، جو ایڈوپٹیڈ سن ہوتا ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے ایک بات اور میں آپ کو بتلا دیتا ہوں جو یہاں کے ہمارے فیجی کے ماحول کے لحاظ سے بہت مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی لڑکے کو ایڈاپٹ کر کے رکھتے ہو تو وہ تمہارے میراث کا وارث نہیں بنتا جب تک کہ آپ کچھ وصیت نہ کرو 1/3 تک کی۔ باقی جو حقیقی اولاد ہے وہ مالک ہوگی، وہ وارث ہوگی۔ جو ایڈوپٹیڈ سن ہے وہ وارث نہیں بنتا ہے، لیکن یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ رہتے ہو گیا، وہی مالک ہو گیا، اب سارا اسی کا ہے۔ حالانکہ کتنے رشتہ دار مرنے والے کے سگے بھائی بہن اور سارے سائٹ پہ رہ جاتے ہیں اور یہی سب کچھ بن جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح کا؟ ہاں، حالانکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر آدمی جانتا ہو تو اس کو خود کو پیش کر دینا چاہیے کہ میں اس کا حقدار نہیں، رشتہ دار خوشی سے دے وہ الگ بات ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں حرام کی گئی جو تمہاری پشتوں سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ بیٹے نے اگر کچھ گڑبڑ کی ہے، یا تو یہ کہ بیٹے نے کوئی بانڈی خریدی تھی اور اس بانڈی کے ساتھ صحبت کی تھی تو باپ کے لیے وہ بھی حرام ہو گئی۔ بیٹے نے کسی جگہ زنا کیا تھا کسی عورت کے ساتھ، اب اس کا باپ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اگر وہ جانتا ہے کہ بیٹے نے یہاں گڑبڑ کی تھی، باپ نکاح نہیں کر سکتا۔ بہت سارے مسائل ہیں اس کے اندر۔ اور بیٹوں کی بیویوں کے اندر پوتے کی بیوی بھی آ جائے گی، پوتے کی جو بیوی ہے وہ، نواسے کی بیوی ہے وہ بھی آ جائے گی۔ اسی طرح سے رضائی بیٹے کی بیوی وہ بھی آ جائے گی، رضائی بیٹا دودھ پلایا تھا بیوی نے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ابن جریج سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ وَحَلَائِلُ، اس آیت کریمہ کے بارے میں آپ کی کیا بات ہے، کیا رائے ہے؟ وہ فرماتے کہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے تھے، یہ بات کرتے تھے کہ یہ آیت کریمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سے نکاح کیا، تو یہ مشرک لوگ کہنے لگے تھے کہ دیکھا، مشرکین نے کہا کہ یہ تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ تمہاری جو پشتوں کی اولاد ہے وہ ان کی بیویاں حرام۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ لے پالک کس کو کہتے ہیں؟ ایڈاپٹیڈ سن کو لے پالک کہتے ہیں۔ تو تمہارے لے پالک تمہارے بیٹے نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو بیٹے کی بیوی کے ساتھ ساتھ پوتے کی بیوی بھی آ گئی اور بیٹی کی نواسے کی بیوی بھی آ گئی، کیونکہ یہ لوگ سلبی اولاد ہے، پشت سے جن کا تعلق ہے، چاہے واسطے سے کیوں نہ ہو۔ اور رضائی جو بیٹا ہے وہ بھی داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم من الرضائی ما یحرم من النسب، رضاعت دودھ پلانے سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جو نسب سے حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا کسی کو خاص کیا گیا ہے؟ یعنی کیا ضروری ہے کہ بیٹے نے اس عورت سے نکاح سے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو؟ کیا ایسی کوئی قید کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ مطلق پتیہ حرام ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہمو ما اب ہم اللہ تعالیٰ نے جس کو سیکریٹ رکھا ہے اس کو سیکریٹ رہنے دو۔ مطلق کہا ہے پتیہ حرام، بس بات خلاف، بیٹے کا نکاح ہو گیا، اب پتیہ کے ساتھ سسر نہیں نکاح کر سکتا چاہے اس نے صحبت کی ہو یا نہ کی ہو۔
آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور 13 نمبر کی عورت جس کو حرام کیا، 13 نمبر کا نکاح جو حرام ہے وہ یہ ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور حرام کیا گیا کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ سگی بہنوں کے اندر مطلب یہ کہ چاہے ماں شریک بہن ہو، باپ شریک بہن ہو، یا ماں اور باپ دونوں شریک ہو، وہ بہنیں ہی ہے، دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ ایک کی بات تو ایک آ سکتی ہے، کا مطلب یہ کہ ایک نکاح میں ہے، اس سے کچھ گڑبڑ ہو گئی، نہیں پٹی، یا اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بہن کو لاوے، وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک بیوی کو مثال کے طور پر ایک بہن کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ نکاح میں ہے اور اس کی بہن پسند آ کے تو اس کو بھی لے آئے، حرام ہے یہ۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، حرام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ آج کے 1400 سال ہو گئے، پھر بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہیں ہمارے فجی کے ایک صاحب نیوزی لینڈ میں رہ رہے تھے، تو ان کا بیٹے نے اپنے باپ سے گھر سے نکال لیا کہ گیٹ آؤٹ، یو آر ناٹ مائی ڈیڈ، یو آر ناٹ مائی فادر۔ تو وہ مولانا کا میرے یہاں فون آ کیا، بات ایسی ہو گئی، تو کیا کہا کہ اس کی بیوی ہے اور اس کی بہن سے اس نے نکاح کیا تھا۔ میں نے کہا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، ایک بہن ہو نکاح میں تو اس کی بہن سے نکاح کہاں ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا ہی نہیں نکاح۔ اب آپ دو کا میں نے نکاح کیا، کب تمہارا کہنا یہ کہ اللہ کے نزدیک تو ہے ہی حرام بالکل۔ تو اس بچے نے صحیح کہا ہے کہ اس کے باپ نے جو کچھ کیا، زنا کیا، اور یہ بچہ اس سے ہوا، لہذا نہیں چلے گا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ دونوں کو اس کو کا حرام کیا۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرتے وقت ان کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں، ان کے نکاح میں 2 بہنیں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں میں سے جس کو چاہو ایک کو طلاق دے دو، ایک رہنے دو۔ پہلے تو حرام نہیں تھا، چلو شریعت کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے چلو ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا حکم آ گیا، اب اس کے اوپر باقی نہیں رکھا جائے گا، حرام کے اوپر باقی نہیں رکھا جائے گا۔ اب نیا نکاح بھی حرام، 2 بہنوں کو جمع کرنے کا، اور جو پہلے تھا وہ بھی حرام رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے 2 بہنوں کو آدمی خرید کر لاوے بانڈی کے طور پر، تب بھی صحیح نہیں۔ کیوں بھائی ایسا صحیح نہیں؟ اس لیے کہ اس میں قطع رحمی ہوتی ہے، صلہ رحمی نہیں رہتی۔ بھائی ایک گھر میں 2 بہنیں ہوگی ایک آدمی کے نکاح کے اندر، تو ظاہری بات ہے کہ حق آپس میں کچھ پوچھ نیچ ہوگا تو حق تلفی ہوگی کہ نہیں ہے؟ قطع رحمی بھی ہوگی، رشتہ داری کو جوڑنے کو کہا گیا ہے۔ اب سمجھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا، اور عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آدمی ایک لڑکی سے نکاح کیا اور اس کی سگی خالہ کو بھی نکاح میں لا رہا ہے، حرام۔ اپنی بیوی کی سگی پھوپھی کو نکاح میں لا رہا ہے، کا یہ بھی حرام۔ دوسری ایک روایت ہے کہ لا تنکح المرأة علی عمتها، عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا اس کی پھوپھی پر، ولا العمة علی بنت اخیها، اور نہ پھوپھی کے ساتھ نکاح ہوگا اس کے بھائی کی بیٹی پر، ولا المرأة علی خالتها، عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا اس کے خالہ کے اوپر، یعنی خالہ ہے پھر اس کی بہن کی لڑکی لا رہا ہے، حرام۔ ولا الخالة ولا بنت اخیها، اور خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا بہن کی بیٹی ہوتے ہوئے۔ للکبرى علی الصغرى ولا الصغرى علی الکبرى، نہ بڑی بہن کے ساتھ نکاح کیا جائے گا چھوٹی کے ہوتے ہوئے، اور نہ چھوٹی سے نکاح کیا جائے گا بڑی کے حق ہوتے ہوئے۔ یہ روایت کئی طریق سے ثابت ہے، اور آگے حضور نے فرمایا کہ انکم اذا فعلتم ذلک قطعتم ارحامہن، اگر تم لوگوں نے یہ حرکت کی تو تم نے ان کے رشتہ داری کو توڑا ہے۔
دیکھو چاہے کیسی ہی عورت کیوں نہ ہو، پاک دامن کیوں نہ ہو، لیکن جب سوکن ہوتی ہے نا، سوکن جانتے ہیں، سوتن بولتے ہیں، سوکن بھی بولتے ہیں، سوتن بھی بولتے ہیں، سوکن کا مسئلہ ایسا ہی رہتا ہے کہ ایک دوسرے کے کٹنگ میں رہتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی ہے تو کٹنگ ہوگی، تو کس کے ساتھ کٹنگ ہو رہی؟ سگی پھوپھی کے ساتھ، دو سگی بہنیں۔ اس لیے ایک مسئلہ آپ کو میں ایک گڑ کا مسئلہ بتلا دیتا ہوں کہ کن دونوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ دیکھو وہ دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد آپ سمجھو، اپنے دماغ کے اندر گمان کرو، ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت، ان دونوں کا نکاح حرام ہو، ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ سمجھے آپ لوگ؟ وہ دو عورتیں جن میں سے ایک کو مرد شمار کیا جائے اور دوسرے کو عورت شمار کیا جائے اور دونوں کا نکاح حرام ہو، تو ان کو جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اس سے قطع رحمی لازم آتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ رضائی بہنیں بھی آ جائے گی، جن دو بہنوں نے ساتھ دودھ پیا ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ، دو بہنیں ہیں، ان میں سے ایک بہن کے ساتھ کسی نے زنا کیا ہے، تو اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کہ سغرا اور کبرا یہ دونوں بہنیں ہیں، ایک آدمی نے سغرا کے ساتھ گڑبڑ کی تھی ناجائز، لیکن وہ کبرا سے اب نکاح کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، اس لیے کہ بیوی نہیں ہے، گزر گئی ہے یا طلاق کے اندر ہے، تو اس کی بہن سے طلاق دے دی ہے، عدت گزر گئی ہے، تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آدمی دیکھو، سالی کا نکاح ہمیشہ حرام نہیں ہے، سالی کا نکاح بہنوئی کے ساتھ ہمیشہ حرام نہیں ہے، جب تک بہن نکاح میں موجود ہے، جب تک نکاح میں بہن موجود ہے وہاں تک حرام ہے، جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس سے ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، جو لوگ بے وقوفی سے یوں کہتے ہیں نا کہ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، یہ حرام ہے۔ سالی کا بھی پردہ ہے، سالی کا پردہ ہے بھائی، جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہ ہو سکتا ہو اس سے پردہ نہیں، کبھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، تو سالی سے کبھی تو نکاح ہو سکتا ہے، لہذا سالی سے پردہ ہوگا۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہی بات جو بول دیتے ہیں جہالت کے طور پہ کہ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، یہ جہالت ہے، اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ان کے ساتھ ساتھ یہاں تو دو بہنوں کا تذکرہ ہے، لیکن عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی خالہ، اسی طرح سے عورت اور اس کے باپ کی پھوپھی، عورت اور اس کے باپ کی خالہ، یہ سب جمع نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے کہ اس سے قطع رحمی رشتہ داری کو توڑنا لازم آتا ہے۔ الا ما قد سلف، ہاں تم نے جو پہلے کر لیا، پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے۔ پہلے یہ حکم نہیں آیا تھا، لیکن یہ کب کی بات ہے؟ یہ قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی تب کی، آج 1450 سال ہو گئے، پھر بھی بعض ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو باقاعدہ نکاح کرتے ہیں بیوی کے ہوتے اس کی بہن سے، اور یہ سوچتے کہ میں تو نکاح کر کے لایا تھا، لیکن شریعت نہ کہہ رہی ہے۔ اور بعض لوگ در پردہ کرتے ہیں کہ بیوی تو ہے ہی، لیکن در پردہ جانتے ہو نا، سیکریٹ ناجائز تعلقات، زنا کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ سمجھے بات کو؟ الا ما قد سلف، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کی بہن، اس سے بھی پردہ ہے، یہ سوچنا کہ تو یہ میرے لے جائے تو اس کی بہن بھی جائے، ارے نکاح تو نہیں، اس کے ساتھ پڑا تھا، اس کے ساتھ تھوڑی، اس کے ساتھ تو نکاح ہو بھی نہیں سکتا اس کے ہوتے ہوئے پہلی کے۔ الا ما قد سلف، تو چونکہ صحابہ کرام وہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، اور ان کے یہاں بھی اس طرح کی باتیں پہلی پائی جاتی تھی، تو گھبراہٹ تو ہوگی ان لوگوں کو، لیکن کہا کہ جو پہلے ہو گیا وہ چھوڑ دو،
اگر ابھی کسی کے پاس ہے تو کہا کہ انتخاب کر لو. بعض صحابہ کے پاس 10 بیویاں تھیں, کہا بھائی 4 کا انتخاب کر لو, باقی کو نکال دو, تمہارے لیے 4 حلال ہے, 4 سے زیادہ نہیں, تو سب کو نکال دو جو آپ کو پسند ہو. بس یہ ہے شریعت. شریعت ہم کو جہاں کھانے کو بتا دی کہ تمہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے, ویسے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے اس سے نہیں کرنا ہے, کیونکہ شریعت ہماری خیر خواہ ہے, ہماری خیر خواہ ہے. اسی لیے ہم کو یہ بھی کہے گی کہ ایسے کپڑے پہنو ایسے مت پہنو, یہ پیو یہ مت پیو, یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ, اس لیے کہ ہم کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے, ہمارا فیصلہ کیا ہے. ہم تو پورے خدا کے بندے ہیں, وہ جس طرح ہم کو کہے ویسا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے الا ما قد سلف, یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو پہلے ہو گیا, اور جہالت کے عذر کی وجہ سے اللہ رحم بھی فرمائے گا, کیونکہ شریعت نہیں, اس وقت شریعت کا یہ حکم نہیں آیا تھا. قرآن میں ہے وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرے گا ہدایت کے بعد, پہلے ان کے سامنے وہ باتیں واضح کر دی جائے گی کہ یہ جائز یہ ناجائز, یہ جائز ناجائز, اس کے بعد آپ کرو تو پھر پکڑے جائیں گے کہ اب تو تم نے ہمارے حکم کے خلاف کیا ہے. اسی طرح سے وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا, ہم بندوں کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں. جب رسول آ جاتا ہے, شریعت آ جاتی ہے, اس کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے. آج اللہ ہمیں معاف کرے, کیسے جلوس نکل رہے ہیں, برتھ ڈے منا رہے, جلوس ہو رہے, اللہ کے نبی کی برتھ ڈے منا رہے, برتھ ڈے منا رہے. حضور نے کب منائی تھی بھائی؟ 63 سال کی عمر حضور نے پائی, ایک دفعہ نہیں. صحابہ نے کتنے, کسی نے نہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مرتبہ ربیع الاول پائی؟ کبھی نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی دفعہ پائی؟ کبھی نہیں کہ آپ نے برتھ ڈے حضور کی منائی. آج برتھ ڈے منائی جائے, اور برتھ ڈے کہا کہ آج چھٹی ہے تو آج ہم منائیں. مطلب یہ کہ ہماری مرضی, ہماری مرضی, ہم جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر لیں. تو پھر شریعت کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں شریعت جس کو کہے گی کہ خوشی ہے وہ خوشی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری 2 عیدیں ہیں, ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ, تیسری آئی کہاں سے؟ ہم تو تابع ہیں, ہماری مرضی کچھ نہیں چلتی ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. دیکھو 13 قسم کی عورتوں کا تذکرہ ہو گیا, اب 14ویں نمبر کی عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ کون سی؟ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, اور خاوند والی عورتیں حرام کی گئی, خاوند والی عورتیں حرام کی گئی مگر وہ عورتیں جن کے تم مالک بنے ہو. جن عورتوں کے شوہر آلریڈی موجود ہے ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, ایک کی قید میں ہوتے ہوئے. احسان کا مطلب اصل میں جو لفظ احسان صاد کے ساتھ, وہ حسن سے بنا ہے, اور حسن کے معنی قلعہ, قلعے سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے. پہلے لڑائی کے وقت قلعے بنائے جاتے تھے, لوگ اس کے اندر سے حملے کرتے تھے, وہ چھپے رہتے تھے, اور جو کوئی ان پر حملہ کرتا باہر سے اس کو ان کے اوپر توپ پھینکتے تھے, گولے پھینکتے تھے, جو کچھ بھی کرتے تھے. تو احسان عربی زبان کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوا, بلکہ قرآن مجید میں 4 معنی میں استعمال ہوا. ایک تو حرمت کے معنی میں, اور حریت کے معنی میں, آزادی کے معنی میں. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, وہ لوگ جو آزاد مسلمان پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں تو ان کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. 4 گواہ مانگے جائیں گے, 4 گواہ نہیں لائیں گے تو 80 جلدہ, 80 کوڑے لگاؤ ان کو. تو اس کے اندر آزادی کے معنی. ایک معنی آتے ہیں پاک دامن, عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جائے گا جبکہ پاک دامنی کے ساتھ, یہ نہیں کہ مزہ اڑانے کے لیے, مزہ لینے کے لیے آدمی نکاح کرے گا, نہیں. تیسرا معنی ہے اسلام, فیدا احسن, جب وہ اسلام میں داخل ہو جاوے. اور چوتھا یہ ہے کہ عورت شوہر والی ہو. یہاں چاروں معنوں میں سے صرف چوتھا معنی فٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں حرام کو بتلا رہے ہیں کہ وہ عورت حرام ہے جس کے اندر احسان ہو. احسان کے معنی اسلام, تو اسلام ہونے کی وجہ سے نکاح تھوڑی حرام ہوگا.
آزاد ہونے کی وجہ سے تھوڑا نکاح حرام ہوگا، پاک دامن ہونے کی وجہ سے تھوڑا نکاح ہوگا. ہاں شوہر والی ہے اس لیے نکاح حرام ہے، تو وہ تو ہو سکتا ہے. ایک آدمی کی 4 بیویاں ہو سکتی ہے، لیکن ایک عورت کے ایک سے زیادہ خاوند نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر پوری تفصیلی گفتگو ہماری ہو چکی ہے اس سے پہلے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی. کہا کہ دیکھو ایک عورت کے متعدد شوہر کیوں نہیں ہو سکتے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ نکاح کا مقصد تناسل ہے، نسل بڑھانا ہے. اب اگر کئی عورتیں ہو اور ایک مرد ہو تب تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی باپ ہے سب کا، لیکن ایک عورت ہو اور کئی باپ ہو تو سب کی لڑائی ہوگی کہ بھئی بچہ ہوگا کس کا. کئی آدمیوں سے فیض حاصل کیا ہو تو پھر طے کرنا مشکل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے. وہ اکثر سال کے اکثر حصہ تو اس کو حیض آتا ہے، اور ایک عورت کے لیے ایک شوہر ہو تو اپنے ایک شوہر کے حقوق ادا کرنے کے پھانفے پڑ جاتے ہیں. اگر کئی شوہر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ جسمانی قوت کے اعتبار سے مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہے، تو وہ ایک کئیوں کے ساتھ تو اپنی طاقت سے پہنچ سکتا ہے، لیکن عورت تو کمزور ہے. اتنی کمزور ہے اگر ایک عورت کے کئی شوہر ہو جائیں گے تو کتنوں کو راضی رکھ پائے گی. ذرا سوچئے، شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ ہر اعتبار سے میرے بھائیوں بندوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں میں سے جو خاوند والی عورتیں ہیں وہ تم پر حرام کی گئی، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں جن کے تمہارے ہاتھ مالک بنے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ دارالاسلام، ایک ہے دارالاسلام، ایک ہے دارالحرب، ایک ہے دارالامن. فیجی کیا ہے؟ دارالامن ہے. دارالامن کا مطلب ہم اذان دے سکتے ہیں، ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم داڑھی رکھ سکتے ہیں، ہم جو اسلامی لباس شرعی لباس پہننا چاہے پہن سکتے ہیں، آزادانہ ہمیں یہاں سارے اعمال کرنے کی اجازت ہے. تو یہ دارالامن ہے. اور ایک ہوتا ہے دارالحرب، جہاں پہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اذان دے سکتے ہیں، نہ اسلام کے شعار کے ساتھ رہ سکتے ہیں، وہ دارالحرب ہے. اور ایک ہے دارالاسلام، جہاں اسلامی قانون سب نافذ ہو. تو دارالاسلام والوں نے دارالحرب کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے وہاں کے مردوں کو غلام بنا کے لے آئے، عورتوں کو باندی بنا کے لے آئے. ان عورتوں کے اندر بعض عورتیں ایسی تھی کہ جن کے شوہر وہاں زندہ تھے، وہ کافر ہیں، یہ بھی کافرہ ہے. تو اب ان کو لے آئے، یہاں پہ غلاموں کو تقسیم کیا گیا فائٹر کے اندر، ان میں عورتوں کو بھی تقسیم کیا. تو یہ جو عورت آئی ہے یہ شوہر والی تو ہے، اس کا شوہر وہاں ہے، اس نے طلاق بھی نہیں دی، وہ مرا بھی نہیں، زندہ بھی ہے. لیکن جس کے قبضے میں یہ عورت آئی ہے یہ مرد اس کے ساتھ صحبت تو کر سکتا ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ ایک حیض گزر جانے دے اس کا، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بات تو نہیں ہے، اندر امانت تو نہیں پڑی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ اہل کتاب میں سے ہو تو اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. خیر مزید گفتگو اس کے اوپر آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرمائے، قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب